بڑے بھی ہیں تے چھوٹے بھی ہیں این تا سارے، لیکن اللہ فرمائتا ہے کہ لا الہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقام سے فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واحد، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، الہ تواڈا ہکو ہے، اس تو علاوہ الہ کوئی نہیں، سونوں کو بات دلائق کوئی نہیں، عبادت دلائق کوئی نہیں۔ عبادت قولی ہوئے باویں فعلی ہوئے باویں مالی ہوئے، تو تم ہر نماز دی التحیات کے اندر اقرار کر رہے ہونا ہے کہ التحیات للہ، اے اللہ میری قولی بات تیرے واسطے، والصلوات والطیبات، اے اللہ میری فعلی باتاں بھی تیرے واسطے، میری مالی باتاں بھی تیرے واسطے۔ صرف زبانی طور تے نہیں کہ جناب سجدہ کرنا شرک ہے، سجدہ کرنا حرام ہے، سٹے جدے سیا کیے کہ جناب غیر اللہ دا سجدہ کرنا، غیر اللہ دے کے جھکنا حرام ہے، لیکن جب دروازہ کھلا ویکھیے تے جھک کے پے ہوئیے اس لا الہ دا فائدہ اب کوئی یہ اللہ فرمائتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تواڈا ساریاں دا الہ جیڑی مخلوق بھی ہے، نوری ہومن تے باویں ناری ہومن، باویں انسان ہومن، باویں فرشتے ہومن، باویں انبیاء ہومن، باویں اتقیاء ہومن، باویں اصحاب ہومن، باویں جیڑی بھی مخلوق ہے، جتنا بھی درجہ کائنات دے اندر بلند ہے، سارے دا الہ ہی کوئی نے، تے او الہ ہی ہو جائے کہ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، اس تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ وہی نے۔ اللہ نے کیا آخر؟ پہلے اللہ آخیا، پھر لا الہ، پھر اللہ اور کوئی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، عبادت لائق صرف وہ اللہ ہی نے، وہی نے، الحی القیوم، جیڑا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس دی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس دے اتے موت آمنی کوئی نہیں، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کائنات دے اندر تسی غور کرو تو اللہ قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان، کل ہر چیز، چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے، یہ نظام ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ آسمان ہے، اللہ کیا فرماتا کہ کل من علیہا فان، کل شیء حالق، ہر چیز فنائی نے، ہر چیز ہلاکت علی
ختم ہونے والی نے تے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات جڑی ہے وہی کہے کہ الحی القیوم جڑی خود بھی زندہ ہے تے تن تے من بھی زندگی دے رہی ہے. انجھے میں زندگی کہہ دیتی سن پیدا کہہ کیتا اللہ فرمائندہ ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ میں ہر چیز بنائی ہے. پہاڑ اتنے مضبوط بنائے ہیں, آسمان اتنے اونچے بنائے ہیں, زمین نو پانی تے ٹھکایا ہے, ساریاں مخلوقاں بنائی ہیں. تو میں ارادہ کیتا ہے تو وہ چیز بڑھتی چلی گئی ہے. کائنات ساری بڑھتی چلی گئی ہے, لیکن جب انسان دی واری آئی ہے تو اللہ فرمائندہ ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں انسانوں ساری کائنات دے وچوں ساری مخلوقاں دے وچوں ساری جنی کائنات دے وچ سونا بنایا ہے. تقویم تقویت دیتی ہے, سرداری دیتی ہے, سردار بنایا ہے, تکن بنایا ہے, انسان کو بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ اس واسطے کہ ہر چیز کا میں ارادہ کیتا وہ بڑھتی چلی گئی, لیکن جب انسان دی واری آئی تو میں صرف ارادے نال نہیں بنایا, بلکہ اللہ فرمائندہ ہے کہ خلقتہ بیدی, میں اپنے دعا ہتھاں نال بنایا ہے. حالانکہ اللہ ہتھاں پیراں تو پاک ہے. اللہ نے کیوں آکھا ہے کہ خلقتہ بیدی, میں انسان اپنے دعا ہتھاں نال بنایا ہے. انسان نو سمجھاون واسطے کہ جیڑی چیز اپنے ہتھاں نال بنائی بنے نا پھر اس دی اہمیت قدر منزلت اس دے دل وچ زیادہ ہو. انجے میں ایک بندہ اگر ایک ٹائم کیوں ہے 8 ہو گئے اچھا بات ٹھیک. ایک بندہ اگر درخت لائے نا ایک تو اس کا بڑا خیال کرے, اور کرندہ آگے نہیں سردی ہوئے تو بار چوئی پرالی چاڑ کر لیندہ جی سردی تو مارنا. جیڑ اللہ نے پھر اس نے پانی دا دھوپ دا ساری چیزاں دا خیال رکھتا ہے. سب تو پہلے بڑھلے اٹھی میں تمہن کے بیتا ٹھیک تو کھلوتا. یعنی اللہ فرمائندہ ہے کہ جی میں تن ایک درخت نال انس ہو ویندہ ہے, میں نے ہنجے ہر انسان دے نال پیار ہے. اللہ نے مثال اس واسطے دیتی ہے کہ خلقتہ بیدی, میں تن ہنجے ہمارے آر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ میں تیرے اتے محنت کی تھی. اور اگر تو غور کرے تو اللہ نے جڑا تیرا چھوٹا یا ٹکڑا بنایا ہے, کدی غور کیتا نے؟ اللہ فرمائندہ صرف میں بنایا نہیں, فسواکا, میں تن سنواریا بھی ہے. سنوارا تک یہ مطلب ہے
کہ جتھے تیری چیز جیڑی سونی لگتی ہے میں اتھے سجائیے، تیرے کن تیرے متھے جتے نہیں لائے، تیرا نک تیرے سائڈ تے نہیں لایا، تیرا منہ تیری سائڈ تے نہیں لایا، ہر چیز میں اتھے رکھی ہے کہ جتھے تیرے سونی لگتی ہے۔ اور آج توں تے میں اس ذات نو بھول بنی، اس دے احسانات نو بھول بنی، اور دعویٰ لکھ زبان نال کریں دے رواں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور سارے پڑھنے آگے نہیں، اس دن تو پڑھنی ہونی واجب ہے نا۔ اے اللہ کیوں ساڑھے کو اقرار کروا رہے ہیں کہ میں تو علاوہ ہو توڑا غمخوار ہے ہی کوئی، میں تو بڑا ہی کوئی نے، تو ان بول لے کہ ساڑھی سنگا نہیں تے ہونا دی مڑیندہ نہیں۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ انہو هو السمیع العلیم، صرف میں سندا نہ، میں ویدہ بھی پیا ہونا، بصیر علیم، میں جانتا بھی پیا ہونا، جانا نالی ذات بھی میری نے، ویکھنا لی ذات بھی میری نے، تے ضروریات پوری کرنا لی ذات بھی میری نے، میری ذات تو علاوہ توڑا ہو الہ ہے ہی کوئی نہ۔ اگر اللہ فرمائندہ کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، جدویں توڑی زبان چلے، جدویں توڑی زبان ہلے، تو اس دے وچوں تعریفاں نکلے تو میریاں نکلے، میں تو علاوہ کسے دی تعریف نہیں، میں تو علاوہ کسے دا قیام نہیں، میں تو علاوہ کسے دے اگے ہاتھ بننے نہیں، میں تو علاوہ کسے دے اگے رکوع نہیں، میں تو علاوہ میری بنائی ہوئی پیشانی کسی اور دے اگے جھکے نہیں۔ تاں لا الہ دو کے مارے، صرف لا الہ زبانی طور تے نہیں بلکہ اس نو عملی طور تے اپنا ہے، جدو عملی طور تے اپنا سائے تے پھر تا اللہ نے فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، پہلے اپنے من نو پاک کر لے، پہلے اپنے دل نو پاک کر لے، یعنی کائنات دے اندر جس چیز نال بھی تیری محبت ہے، جس نال بھی تیرا گناہ سے، جس دے نال بھی تیرا تعلق ہے، سب تو زیادہ انس، سب تو زیادہ پیار، سب تو زیادہ محبت، سب تو زیادہ یقین میری ذات نال پختہ کر سے تے پھر تیرا من پاک ہو سی۔ یہ تیرے دل دے اندر میری بھی محبت ہے، میری بھی محبت ہے، تے نال غیر اللہ دی محبت بھی تیرے دل دے اندر جمی پئی ہے، کسے اور مخلوق دی بھی محبت تیرے دل دے جمی پئی ہے، تے جنہاں نو بھی تو غیب دان سمجھی کھلوتا ہے، میری ذات نو بھی غیب دان سمجھی کھلوتا ہے، دنیا آلیاں نو بھی سنا نالا سمجھی کھلوتا ہے، میری ذات نو بھی پردیاں دے وچوں سنا نالا سمجھی کھلوتا ہے۔ پہنے وے جن بھی عالم الغیب تے اللہ بھی عالم الغیب، پیر بھی عالم الغیب، پیغمبر بھی عالم الغیب،
تے اللہ دے نال شریک بنے کے کوئی نہ اللہ فرمائندا ہے کہ للہ غیب السماوات والارض اللہ نے کیوں آکھیا ہے کہ للہ غیب السماوات والارض کہ اللہ جاندا ہی نے غیب اسمانہ دا ہوئے زمینہ دا ہوئے کہ مطلب کہ اسمان والی مخلوقہ بھی غیب نے جان دیاں تے زمین والی مخلوقہ بھی غیب نے جان دیاں اللہ نے کیوں آکھیا ہے کہ جڑیاں مخلوقہ آسمانہ دے راندیاں فرشتے راندے ہیں وہ بھی غیب کوئی نہیں جان دے اور مخلوقہ انتا وہ بھی غیب کوئی نہیں جان دیا زمین دے اتے جنی نے یا اور کوئی تواڈے وڈیرے ہیں تا وہ بھی غیب کوئی نہیں جان دے اے عقیدہ رکھ سے تا تیرا من پاک ہو سی من نو پاک کرنا ہی تن مننا پوسی کہ لا الہ الا اللہ اتھے اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا پہلے اپنے من نو پاک کر کہ جتھے میرا نہ اتے اور کوئی نہ آوے ایو مطلب بڑھتا نا یہ دل چ مینوں وسایا ہی دل دے وچ میرے نال آس تے امید رکھی ہے دل دے وچ مینوں مشکل کشا حاجت روا منے ہے یا تا پھر اتھے مخلوق دے وچوں کسی نو او جگہ نہ دے تے جدوں اتھے ہور کسے دی جگہ نہ ہو سی صرف ایک اللہ دا خوف ہو سی تے پھر اللہ فرمائندا ہے کہ من تزکا ہن تیرا دل پاک ہویا ہے تے جدوں دل تیرا پاک ہو سی اگے اللہ نے فرمایا ہے وَذَكَّى رَسْمًا اور کریا قرآن مجید الفاظ رہتے مدکھا جی مولوی ترجمہ اپنے کو لکھا گیا ترجمہ کسی نے جا کے بیک لیا اللہ فرمائندہ ہے کہ وَذَكَّى اور ذکر کا کئی مطلب ہے ذکر کرنا یہ نہیں ذاکر یاد اللہ دی تعریف اللہ فرمائندہ ہے کہ پہلے اپنے مانو پاک کر تے پھر کے کر پھر میرا ذکر کر من پاک نہیں تا اللہ اللہ دی محفل جمعمر دا فائدہ کوئی نہیں تسبیح گمامر دا فائدہ کوئی نہیں محفلہ ذکر آلیاں جمعمر دا فائدہ تو یہ اللہ فرمائندہ ہے کہ من تزکا وَذَكَّى رَسْمًا اسم ذکر بھی کر تو کہندہ اور اسم کا کیا مطلب ہے نا میرے نامہ دا ذکر کر میرے نامہ دا ذکر کر کے مطلب کہ میرے نامہ دے نال من پکار خبیر علیم سمیع بصیر علیم یعنی جتنے بھی میرے صفاتی نام قدوس محیمن جتنے بھی میرے صفاتی نام انہوں نے نام میں پکار انہوں نے نام میرا ذکر کر کہ پھر بھی اللہ فرمائندہ ہے فَصَلَّا وقت نماز پڑھ
فصلا غور ہے تم یہاں بیٹھا آج تو بڑے بڑے بندے سالہ بعد آئے بیٹھے کہ 6 مہینے بعد کہ 2 مہینے بعد یا روزانہ جمعہ نماز کروں ریکویسٹ ہے میری کہ مسجد اتنی خوبصورت بڑھ گئی کہ اس میں آباد کی دوبارہ آن کرنا کسی اس وقت میری اپیل ہے درخواست ہے سارے دوستوں کے کہ کم از کم جمعہ والے دن کر میرے نام تشریف لائے آسو انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں اللہ چاہتا بھی تو مسیحی نہ بڑھے انشاءاللہ مطلب کہ اگر اللہ نے چاہیا تھا اللہ تو ہون چاہیا تھا تو آیا بیٹھا نا بہرحال اللہ فرمائندہ ہے کہ قد افلح فلاح پا گیا کامیاب ہو گیا میں نہ آتا پیا بلے بلکہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے یعنی ایک قانون نہیں بنایا کہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے یا آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے نہیں اللہ فرمائندہ ہے کہ افلاح جتھے بھی ہو ہے انجھے میں اللہ نے کہ دنیا آکھیا یا کہ آخرت آکھیا یا کہ قبر آکھیا اللہ فرمائندہ ہے کہ افلح من تزکا جیڑا بندہ جتھے بھی ہے اور اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر من تزکا پہلے اپنے آپ نو پاک کر رہے تے کامیابی مل سی پھر اس تو بعد اللہ فرمائندہ ہے کہ من پاک ہے تو پھر میرا ذکر کر یہ من پلیت ہے من دے اندر بے ایمانی ہے من دے اندر شراب خوری ہے من دے اندر سود خوری ہے من دے اندر بے ایمانی ہے من دے اندر بدلیتی ہے اللہ فرمائندہ ہے کہ میرے ذکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ نے قید لائی کہ کوئی نہیں لائی اللہ فرمائندہ ہے کہ پہلے اپنے من نو پاک کر پھر کہے کر پھر میرا ذکر کر تے میرا ذکر کرنا ہے یا تا سب تو بڑا ذکر میرا کہوے فصلا وقت نماز پڑھ تیری نمازاں دا تاں فائدہ ہے تیرے ذکر دا تاں فائدہ ہے تیری تسبیحاں پڑھن دا تاں فائدہ ہے کہ تیرا من پاک ہوئے تو اندروں بھی پاک ہوئے تے باہروں بھی پاک ہوئے مسلمان دیئے صفت مسلمان دیئے نشانی ہے کہ جنہیں وہ اندروں ہوندہ ہے انہیں باہروں ہوندہ ہے جڑا اندروں ہو روے تے باہروں ہو روے اس نو کے آتے ہو اب بولو یار میں تھوڑا آتا پہ یا اپنے آپ نہ آتا پہ یہ قرآن شریف دا قانون ہے کہ مسلمان واسطے کے ضروری ہے اندروں باہروں ہکو جیا ہو پھر نہیں کہ منہ دار آؤ جی بھائی جی آؤ جی ماما جی آؤ جی چانچا جی یہ لگی آکھ بڑا ہینجا جی انجھے نہ کریں دے میں بھی اسے معاشرے دا یا میں پتہ سارا جیسے یادے گیا جی مسلمان من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان وہ بندہ ہے کہ جس دے ہاتھ کولوں دے زبان کولوں دوسرا مسلمان محفوظ ہے تے محفوظ تاں رہندا کہ اس دی برائی وہ دے منہ دے بے شک کرو کنڈو پیچھے ایک بندے دے اندر عیب ہے ہی سے یار اگر کسی ایک بندے نے بھی عمل کر لیا تو میری بخش واسطے ایک بات ایک کی گل تھی چاہے اس دے وچ وہ عیب ہے ہی سے لیکن کنڈو پیچھے کرے سے وہ کے بن سی اور غیبت بن سی نا
تو غیبت متعلق یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سکے بھائی دا گوشت کھاونا تے حرام کھاندا بیٹھا کہ حلال بات مشرک دی کٹھی کھاوے تو تاں کے نہ کھاوے تو تاں کے انجے نہیں صرف مشرک دی کٹھی دی حرام ہے اور گل حرام کوئی نہیں وعدہ خلافی حرام کوئی نہیں بے ایمانی حرام کوئی نہیں جھوٹ حرام کوئی نہیں دغابازی حرام کوئی نہیں رشتہ داریاں دے نال تعلق قطع رحمی کرنا حرام کوئی نہیں بڑے مواد مشرک دی کٹھی کدی نہیں کھا مشرک دی کٹھی نالوں تو اے زیادہ جرم کیتی بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ تے کھانا حرام ہے یہ نہ کہے مولوی آکے دکھا رہے ہیں راندے تسی کوئی نے پٹے دھوڑ نہیں لیندے ہو لئی آؤ بہرحال اہم ہو گیا کہ سوال ہو گیا اللہ رب العزت ہماری توفیق عطا فرمائے